بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کے نام میں احمد منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور خرم ہوں گے۔ سامعین کرام، شیر اقتدار سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے پیش خدمت ہے۔ سامعین کرام، میاں صاحب کو پھر پیغام دیا گیا کہ میاں صاحب بس کر لیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم مزید آپ کو اور پروٹوکول اور فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ عوامی اعتماد آپ نے بحال کرنے اور عوامی اعتماد میاں صاحب کے لیے حاصل کرنا سب سے بڑا معرکہ ہے۔ آخر فائنل راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا 2 ہفتوں کا۔ میں نے پہلے ولاگ میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ 13 سے 14 تک جو ہے نا، یہ سب چیزیں کلیئر اینڈ کلین کرسٹل کی طرح صاف اور شفاف آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے، اس پہ عمل درآمد سٹارٹ ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کے لیے جھٹکے لگ رہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرح اب سابق وزیر اعلیٰ سندھ محمد زبیر صاحب کا بھی ایک جھٹکا ان کو لگا ہے۔ اب ان کے اندر بھی بہت سے انتشار اور بہت سے ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو ان کے اپنے پارٹی کے سینئر قیادت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ کچھ نالا ہے تو کچھ جارحانہ انداز میں سامنے آ رہا ہے اور کچھ دھیمی دھیمی چمگوئیاں کر رہی ہے۔ سامعین کرام، ان سب تفصیلات پہ آنے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جو بھائی چینل کو سبسکرائب کر چکے وہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں، بہت اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حق اور سچ کی آواز آپ لوگ تک پہنچتی رہے۔ سامعین کرام، آخری راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا۔ اس آخری راؤنڈ میں، یہ 2 ہفتوں کا آخری راؤنڈ، بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہوگا۔ اس آخری راؤنڈ میں الیکشن کمیشن کاغذاتی نامزدگی پی ٹی آئی کے منظور کریں گے ان آخری راؤنڈ، کیونکہ سارے ہائی کورٹ کے عدالتوں میں اپیلیں آنا شروع ہو گئی، سینکڑوں لوگوں نے اپیلیں جمع کی۔ عدالت کے باہر بھی آپ لوگوں نے حالات دیکھے، عدالت کے اندر بھی حالات دیکھے، پکڑ دکڑ سب چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ عدالت تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ پستائی کا نظام ابھی تک روکا نہیں ہے۔ ابھی تک وہی مظلومیت، لوگ رونا دو رہے ہیں۔ ایک جماعت کو، ایک جن کا لیڈر جیل یا قیادت روپوش یا جیلوں میں، اور ان سے صرف ڈر جن پارٹیوں کو ہے، وہ ابھی تک اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے کہ وہ سیاسی ہلچل سٹارٹ کر رہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے، پی ٹی آئی کو الیکشن کے دور سے باہر کر لے تاکہ ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے، لیکن ایسا ہونا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سامعین کرام، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ٹوٹل الیکشن کمیشن کے پاس خبر دے رہا ہوں 23,600 سم تھنگ جو ہے نا درخواستیں دائر کی گئی تھی، اس میں سے 3,342 درخواستیں، موسٹلی لوگوں کی جو درخواستیں ریجیکٹ کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں، جس میں سے قومی اسمبلی کے 1100 سم تھنگ ہے اور صوبائی اسمبلیوں کے 2300 سم تھنگ ہے۔ لیکن سامعین کرام، صرف پی ٹی آئی سے خوف نہیں ہے، باقی چھوٹی جماعتوں سے بھی خوف ہے۔ جس طرح اختر مینگن صاحب کا بھی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کی گئی ہے، اور پیر بگاڑا صاحب کی جو جماعت ہے ان کے بھی فہمیدہ مرزا صاحب کی اور ذوالفقار مرزا صاحب کی بھی کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے، یہ بھی خوف ہے۔ لیکن یہ آخری راؤنڈ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، یہ آخری راؤنڈ ابھی سٹارٹ ہو گیا۔
اور اس آخری راؤنڈ میں عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور پہلے سنوائی میں، یہ میں خبر دے رہا ہوں، پہلے سنوائی میں کاغذات مسترد ختم ہو جائیں گے، کلعدم قرار دی جائے گی اور سارے کاغذات ایکسپٹ کی جائے گی اور نشانات بھی دی جائے گی اور سیاسی خلجل سٹارٹ ہوگا. کوئی شاید کوئی ایک حلقہ ہو جس میں نون لیگ کو مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، عوامی مزاحمت کا، بلکہ ہر حلقے میں نون لیگ والوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک اہم خبر آپ لوگ کو شیئر کر رہا ہوں، 2024 کا جو سب سے اہم خبر ہے، کیونکہ 2023 اللہ کرے جو اس میں پستائی، جو اس میں ظلم، لاقانونیت اور جس میں جبر کی گئی ہے، اللہ کرے کہ ہم مسلمان ایز اے سب مسلم بردر ایک دوسرے کو اس کی معافی تلافی کر لیں اور آگے تہ دل سے یہ ارادہ کر لے کہ آگے ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں. اور اللہ کرے کہ یہ 2024 کا سال سب پاکستانیوں کے لیے خوشحالی کا سال ہو، دہشت گردی سے صاف اور شفاف سال ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو اور ملک میں امن کا سال ہو. لیکن سامعین کرام، نظر نہیں آ رہے جن لوگوں کی ذہنیت ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر انفارم کیا گیا کہ نواز شریف صاحب بس کر لیں، اب ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ہم آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ وزیر اعظم کے عہدے کے اہل ہی نہیں ہے، آپ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نااہل ہے، کیونکہ عوامی اعتماد آپ کھو چکے ہیں، عوامی اعتماد آپ کے پاس ہے نہیں، عوامی بھروسہ آپ کے پاس ہے نہیں. تو لہٰذا ہم یہ گند کا ٹوکری اپنے اوپر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ عوامی اعتماد اگر آپ بحال کریں تو تب اس صورت میں دیکھا جائے گا، ادروائز آپ وزیر اعظم کے دور سے باہر ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب بیتے دن کو یاد کر کے تکلیف ضرور ہوگا، اور اس وجہ سے اللہ ان کی صحت کا حامی و ناصر ہو، لیکن اسی وجہ سے اس کا صحت خراب بھی ہوا ہے کہ ان کو اتنی ڈپریشن ملی ہوئی ہے اداروں کی وجہ سے، اپنے پارٹی کی قیادت کی وجہ سے، اپنے اندرونی پارٹی کے انتشار کی وجہ سے اور ایکسٹرنل دباؤ کی وجہ سے، کہ ان کا صحت خراب ہو گیا. لیکن اب اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو 2023 کی آخری رات جو لوگوں نے جو اظہار کیا، اگرچہ اس میں پکڑ دکڑ ہوئی، لاٹھی چارج ہوئی، لیکن صرف اور صرف ہر بندے کے زبان پہ ایک بندے کا نام ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب. صرف ایک آواز ہے کہ قیدی نمبر 804 تیرا اور میرا یار، کون آئے گا نیکسٹ وزیر اعظم؟ عمران خان صاحب، عمران خان صاحب، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان صاحب زندہ باد. یہی نعرے کسی وقت، یہ نعرے نواز شریف صاحب کے لیے لگایا کرتے تھے لوگ، کیونکہ وہ دلوں پہ راج کرنے والا لیڈر تھا. لیکن جب سے ان کی پوری کیریئر پہ کچھ الزامات اور کچھ ایسی شک اور شبہ پیدا ہوا ہے لوگوں کو، جب سے اس نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس لیے سارے لوگ، حتیٰ ان کے اپنے ووٹر بھی ان سے متنفر ہو گئے. اب ہوگا وہ جو میرے اور آپ کے ووٹ سے اپنا منتخب نمائندہ سامنے آئے گا اور اس ملک کے آئین اور پاکستان کا بول بالا کرے گا، پورے جگ میں ہماری خوشحالی کا امن جائے گا. تو سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پنجاب میں مزید کیا اقدامات ہو رہے اور کیا مزید انکشافات سامنے آ رہے.
پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔